وسلم ويزيد من قوته الوصف ورقة التاثیر۔ آگے جو اشعار آ رہے ہیں یہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرثیے کے سلسلے میں ہیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا تعارف گزر چکا ہے پہلے، اور بتایا جا چکا ہے کہ انہوں نے 120 سال عمر پائی تھی، 60 سال زمانے جاہلیت میں اور 60 سال زمانے اسلام میں۔ یہ اشعار ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرثیے کے سلسلے میں، یہ اسلامی دور کے اشعار ہیں۔ وقول سیدنا حسان بن ثابت، اور سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار فی رثاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرثیے کے سلسلے میں، ویزید من قوتہ الوصف ورقۃ التاثیر، اور یہ اشعار طاقت و قوت کے لحاظ سے منظر نگاری اور تاثیر کی لطافت میں اضافے کا باعث ہے، ویزید، اور اضافے کا باعث ہے، من قوتہ، اپنی طاقت و قوت کے لحاظ سے منظر نگاری میں اور تاثیر کی لطافت میں۔ وصف کے معنی ہوتے ہیں منظر نگاری کے، منظر کشی کے، جو منظر انہوں نے کھینچا ہے اور جو نقشہ کھینچا ہے وہ بالکل لگتا ہے کہ سامنے واقعہ پیش آیا ہے۔ وَيَزِيدُ مِنْ قُوَّتِهِ، اور یہ اپنی طاقت و قوت کے لحاظ سے اضافے کا باعث ہیں منظر نگاری میں اور تاثیر کی لطافت میں۔ رقت کے معنی ہوتے ہیں لطافت کے، نزاکت کے، تاثیر کی لطافت، اثر انگیزی میں، اثر انگیزی میں۔ دیکھیے اشعار دیکھیے۔ بطیبۃ رسم للرسول ومعہد منیر وقد تعف الرسوم وتحمد، بطیبۃ رسم للرسول ومعہد منیر وقد تعف الرسوم وتحمد۔ طیبہ یہ مدینہ منورہ کا نام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یثرب کے بجائے مدینہ کے نام سے اس کو پکارا اور طیبہ کے نام سے بھی پکارا۔ تو طیبہ کہیں یا مدینہ کہیں، یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد نام رکھے گئے اور انہی سے ان کو جانا گیا۔ یہ طیبہ ہے، ایک طیبہ ہوتا ہے، وہ تو طیبہ صفت ہے، مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ اور مدینہ منورہ، یہ تو طیبہ ہے۔ بطیبۃ، طیبہ میں، طیبہ میں، مدینہ منورہ میں، رسم للرسول، رسم یرسم رسمن کے معنی لکھنا، تحریر کرنا، نقش کرنا، لکھنا، تحریر کرنا، نقش کرنا۔ تو رسم کے معنی ہوتے ہیں نشان کے، نشان، اس کی جمع نشانات، نشان کے نشانات۔ رسم للرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات ہیں۔ مدینہ طیبہ میں یا طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات ہیں۔ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات ہیں۔ وَمَعْهَدٌ مُنِيرٌ، معہد منیر، معہد احد یعہد کے معنی ہوتے ہیں واقف ہونا، واقف ہونا۔ احد بالمکان، احد بالمکان، عین سے، باب سمیہ سے ہے، احد بالمکان، قیام کرنا، قیام کرنا۔ واقف ہونا ایک معنی ہے اور احد بالمکان، قیام کرنا۔ معہد منیر، معہد قیام کی جگہ، یعنی مکان، گھر، قیام کی جگہ ہے، مکان، گھر، مکان اور گھر۔ عہدہ
الیہ جب استعمال کریں تو مطلب سپرد کرنا. احدت الیہ ہذہ المسئولیہ، میں نے یہ ذمہ داری ان کے سپرد کی، میں نے یہ کام ان کے حوالے کیا. احدہ الیہ. اور احدہ بالمکان کے ساتھ قیام کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور واقف ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. کہا جاتا ہے احدی بہ قریب، احدی بہ قریب، میرا ان سے تعارف ابھی نیا نیا ہے. احدی بہ قریب، میرا ان سے تعارف نیا نیا ہے. احدی بہ قریب، میرا ان سے تعارف ابھی جلدی ہوا ہے، ابھی نیا نیا ہے تعارف. اور ایک جملہ تو حدیث میں بہت آتا ہے، حدیث العہد بالاسلام، حدیث العہد بالاسلام، ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں. حدیث العہد بالاسلام، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، انہوں نے ابھی جلد ہی اسلام قبول کیا ہے، انہوں نے جلد ہی اسلام قبول کیا ہے اور نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں. طیبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات ہیں. ومعہد، اور آپ کی روشن اور تابناک قیام گاہ ہے، روشن اور تابناک قیام گاہ ہے، گھر ہے. منیر، انارا ینیر و انارتن، روشن کرنے والی، روشن اور تابناک، روشن اور تابناک آپ کی قیام گاہ ہے. مدینہ طیبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات ہیں اور روشن اور تابناک آپ کی قیام گاہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ احدہ بہ کے معنی ہوتے ہیں واقف ہونا، واقف. احدی بہ قریب، میرا ان سے تعارف نیا نیا ہے. حدیث العہد بالاسلام، حدیث العہد بالاسلام، گویا کہ انہوں نے نئے نئے اسلام قبول کیا ہے، ابھی جلد ہی اسلام قبول کیا ہے. اسی طرح سے اب یہ لفظ ہو گیا معہد. معہد، معہد کا لفظ قیام کی جگہ ہے، یا کہ قیام کے مکان کے معنی میں ہے، تو اسی سے معہد. اب توسع کے ساتھ اس کو معہد، معہد کے معنی میں چھوٹے مدرسے کے معنی میں لیتے ہیں. واقف ہونے کی جگہ، واقف ہونے کے معنی میں بھی ہے تو واقف ہونے کی جگہ. معہد دارالعلوم کے ایک شعبے سے متعلق چیز ہے جہاں طلباء علم سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں، تو واقف ہونے کی جگہ. معہد کی جگہ معاہد. اب معہد القرآن کا ہے تو قرآن سے واقف ہونے کی جگہ. معہد العالی کا ہے تو اعلیٰ واقف ہونے کی جگہ. دہلی میں ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے معہد الدراسات الموضوعیہ، معہد الدراسات الموضوعیہ. تو اب اس کو معہد کو انسٹیٹیوٹ، معہد کو آپ انسٹیٹیوٹ کے معنی میں لینے لگے. ومعہد منیر، اور روشن اور تابناک واقف ہونے کی جگہ ہے، روشن اور تابناک واقف ہونے کی جگہ ہے. تو انسٹیٹیوٹ کے معنی میں معہد الدراسات العالیہ، معہد الدراسات الموضوعیہ. طیبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات ہیں اور ان کی روشن قیام گاہ ہے، روشن اور تابناک قیام گاہ ہے، روشن اور تابناک قیام گاہ ہے. اسی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کا معنی ذکر کیا ہے قبر کے معنی میں. روشن چونکہ اب دنیا میں موجود نہیں ہیں، انتقال کے بعد یہ اشعار کہے جا رہے ہیں، تو توسن اس کے معنی قبر کے لیے. لفظی معنی تو قیام گاہ کے ہیں، اور ان کی روشن تابناک قیام گاہ یعنی قبر ہے، روضہ اطہر ہے، قیام گاہ ہے، قبر ہے، روضہ اطہر ہے. طیبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات ہیں اور ان کی روشن قبر ہے، ان کا روضہ اطہر ہے، ان کے روضہ اطہر ہے. وقد تعفو الرسوم وتحمد، وقد تعفو، عفا یعفو عفوا کے معنی ہوتے ہیں مٹنا، مٹ جانا. وقد تعفو الرسوم، رسم کی جمع رسوم کے معنی نشانات ہوتے ہیں.
रस्म की जमा रसूम के माने निशानात। वक़द ताफुर रसूम व तहमुदु, हमदा यहमुदु पुराना होना, बोसीदा होना, पुराना होना, बाबे नसरा से है, पुराना होना, बोसीदा होना, पुराना होना, बोसीदा होना। वक़द ताफुर रसूम व तहमुदु, और निशानात मिट जाते हैं और पुराने हो जाते हैं, और निशानात मिट जाते हैं और पुराने हो जाते हैं, बोसीदा हो जाते हैं, निशानात मिट जाते हैं और पुराने हो जाते हैं। आम निशानात मिट जाते हैं, लेकिन जो नक्शे पा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो मिटने वाले नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नक्शे पा हैं वो मिटने वाले नहीं हैं, बल्कि वो अज़ली और अबदी हैं, वो लाज़वाल और दायमी हैं। वक़द ताफ़ुर रसूम व तहमुदु, और निशानात मिट जाते हैं और बोसीदा हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। बेतैबत रस्मुन, तैबा में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशानात हैं। व माअहदुन मुनीरुन, और रोशन कब्र है, रोशन और ताबनाक कब्र है, और निशानात मिट जाते हैं और बोसीदा हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। उर्दू शायरी में लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया है। कोई कहता है कि अभी इस राह से गुजरा है कोई, अभी इस राह से गुजरा है कोई, कहे देती है शोखी नक्शे पाकी। अभी इस राह से गुजरा है कोई, कहे देती है शोखी नक्शे पाकी। बाद शौरा ने कहा है कि क्या लोग थे जो राह वफा से गुजर गए, क्या लोग थे जो राह वफा से गुजर गए, जी चाहता है नक्श कदम चूमते चलें, जी चाहता है नक्श कदम चूमते चलें। क्या लोग थे जो राह वफा से गुजर गए, जी चाहता है नक्श कदम चूमते चलें। ये इस माने में या उससे करीब तरीन माने में ये अशार हैं जो पढ़े जाते हैं। अरबी अशार के साथ साथ उर्दू अशार का भी हवाला होना चाहिए, तो उससे बात वाज़ेह होती है। बेतैबत रस्मुन लिर्रसूल व माअहदु मुनीरुन वक़द ताफ़ुर रसूम व तहमुदु, तैबा में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशानात हैं और रोशन कब्र है, और निशानात मिट जाते हैं और पुराने हो जाते हैं। वला तम्महिल आयातु मिन दारि हुर्मतिन बिहा मिंबरुल हादि लज़ी काना यसअदु। इम्महा के माने होते हैं मिट जाना, खत्म हो जाना। निशानात तो मिट जाते हैं, निशानात खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये जो निशानात हैं ये तो लाजवाल है निशानात, ये दायमी निशानात हैं, ये मिटने वाले नहीं है। वही शायर कहना चाहता है, वला तम्महिल, तमही नहीं है बल्कि तम्मही, इम्महा यम्मही, तम्मही, वला तम्महिल आयातु, इम्महा यम्मही, वला तम्महिल आयातु मिन दारि हुर्मतिन, मुक़द्दस घर, दारि हुर्मा मुक़द्दस घर, मुहतरम घर, मुक़द्दस घर और मोहतरम घर। वला तम्महिल आयात, निशानियां, वला तम्महिल आयात मिन दारि हुर्मतिन, आयतन की जमा आयात, निशानियां। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन, निशानियां हैं, निशानियां। वला तम्महिल आयात मिन दारि हुर्मतिन, मोहतरम घर की निशानियां मिटने वाली नहीं है, मोहतरम घर की निशानियां मिटने वाली नहीं है, मोहतरम घर की निशानियां मिटने वाली नहीं है। वला तम्महिल आयातु मिन दारि हुर्मतिन, मोहतरम घर की निशानियां मिटने वाली नहीं है, बिहा मिंबरुल हादि लज़ी काना यसअदु, मोहतरम घर की निशानियां नहीं मिटेंगी या मिटने वाली नहीं है, खत्म न होने वाली नहीं है। मोहतरम घर की निशानियां मिटने वाली नहीं है। बिहा मिंबरुल हादी, बिहा ए फीहा, इस माने में, फीहा मिंबरुल हादी, मिंबर, मिंबर के माने में उर्दू भी मिंबर और मेहराब बोलते हैं। लुग़वी माने हैं आवाज बुलंद करने की जगह, आवाज उठाने की जगह। इंसान बुलंदी पर होता है तो उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है, और आम आदमियों के साथ खड़ा है तो उसकी आवाज वहीं रह जाएगी। तो नबरा यम्बरू, नबरन के माने होते हैं आवाज बुलंद करना।
آواز بلند کرنا. نبرات الصوت، نبرات الصوت کہا جاتا ہے آواز کے اتار چڑھاؤ، آواز کا اتار چڑھاؤ، آواز کا اتار چڑھاؤ، اس کے لیے نبرات الصوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کبھی پست کرے، کبھی بڑھائے، کبھی بلند آواز سے بولے، کبھی پست آواز سے بولے، تو نبرات الصوت اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ممبر آواز کے بلند کرنے کی جگہ. ایک ہوتا ہے میم، میم بارا، ممبر ہے وہ، یہ ممبر ہے نون کے ساتھ ہے، اور وہ میم میم وہ تو انگلش کا ہے. ممبر جس پر رکن کے ہوتے ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ، پارلیمنٹ کے رکن، وہ انگلش کا لفظ ہے، یہ عربی کا ہے خالص. بہا ممبر الہادی، ہادی ہدایت، رہنما، ہدایت سے نوازنے والے. اس رہنما، رہنما سے ترجمہ کر لیں گے بہا ممبر الہادی، وہاں یعنی اس محترم گھر میں، محترم گھر میں، وہاں اس رہنما کا ممبر ہے، اس رہنما کا ممبر ہے. الذی کان یصعد، جس پر وہ چڑھ کر خطبے دیا کرتے تھے، جس پر وہ چڑھا کرتے تھے، جس پر وہ چڑھا کرتے تھے اور جس پر وہ چڑھ کر خطبے دیا کرتے تھے، جس پر وہ چڑھاتے تھے اور جس پر وہ چڑھ کر خطبے دیا کرتے تھے. ولا تمح الآیات من دار حرمت بہا ممبر الہادی، وہاں اس رہنما کا ممبر ہے الذی کان یصعد، جس پر وہ چڑھ کر خطبے دیا کرتے تھے، جس پر وہ چڑھا کرتے تھے، جس پہ وہ چڑھا کرتے تھے اور جس وہ چڑھ کر خطبے دیا کرتے تھے. ولا تمح الآیات من دار حرمت بہا ممبر الہادی الذی کان یصعد. اور محترم گھر کے نشانات اور محترم گھر کی نشانیاں مٹنے والی نہیں ہیں، وہاں اس رہنما کا ممبر ہے جس پر چڑھ کر وہ خطبے دیا کرتے تھے. وواضح آیات وباقی معالم، باقی معالم، وواضح آیات وباقی معالم، ضرورت کو ایسے معالمین بھی پڑھا ہے لوگوں نے. وواضح آیات وباقی معالم وربع له فيه مصلى ومسجد، وربع له فيه مصلى ومسجد. وواضح آیات، واضح یعنی ہوتے ہیں نمایاں کے، آیات نشانیاں، اور واضح نشانیاں. وہاں اور کیا کیا ہے؟ ایک تو ممبر ہوا، وواضح آیات اور واضح نشانیاں، واضح نشانیاں. وباقی معالم، معلمتن کی جمع معالم کے معنی ہوتے ہیں نقوش، نقوش یادگاری چیزیں، نقوش اور یادگاری چیزیں، اس کو کہہ سکتے ہیں یادگاریں. واضح، وہاں واضح نقوش ہیں اور باقی یادگاریں ہیں، اور باقی یادگاریں ہیں، اور باقی یادگاریں ہیں. واضح، واضح نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں اور باقی یادگاریں ہیں، اور باقی نقوش ہیں. واضح نشانیاں ہیں اور باقی یادگاریں اور واضح اور باقی نقوش ہیں. وربع له فيه مصلى ومسجد، ربع، ربع یربع ربعا، اسی سے ربیع نکلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں موسم بہار، خوشگوار، موسم کا خوشگوار ہونا، موسم کا خوشگوار ہونا. ربع اسی سے ربی نکلا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں موسم کا خوشگوار ہونا. اور ربع بالمکان کے معنی ہوتے ہیں قیام کرنا، ربع بالمکان کے معنی قیام کرنا. وربع له فيه مصلى ومسجد، ربع له، اور ان کا مکان ہے، ان کا مکان ہے، ان کا مکان ہے. لہو فیہ، جس میں ان کی جائے نماز ہے، نماز کی جگہ ہے، جس میں ان کی جائے نماز یعنی نماز کی جگہ ہے اور سجدے کی جگہ ہے، اور سجدے کی جگہ ہے. ربع، اور لہو فیہ، اور اس میں مکان ہے، لہو فیہ جس میں ان کی جائے نماز ہے اور سجدے کی جگہ ہے.
مکان تو میں نے ایک عام ترجمہ کر دیا، ورنہ ربع کے کئی معنی ذکر کیے گئے ہیں. حویلی کے ارد گرد جو جگہ ہوتی ہے اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے، لان کے معنی میں بھی لان. اسی وجہ سے الاسلام جدید کے تیسرے صفحے میں آپ پہلا سبق جو ہے اس میں دیکھیں گے وہ ربوع گنگا و جمنا، گنگا جمنا کے اطراف میں ربوع کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس میں اطراف سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. تو گویا کہ جو خالی جگہیں ہوتی ہیں اطراف اور اکناف، تو اس کے لیے ربوع کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، ربوع کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. تو وربع لہ، اور ان کا مکان ہے جس میں ان کی سجدے کی جگہ ہے اور نماز کی جگہ ہے، سجدے کی جگہ ہے اور نماز کی آیات، اور واضح نشانیاں ہیں، وہ باقی معالم، اور باقی نقوش ہیں اور باقی یادگاریں ہیں. وربع، اور ان کا مکان ہے، ان کا مکان ہے لہو فیہ، جس میں ان کی جائے نماز یعنی نماز کی جگہ اور سجدے کی جگہ ہے، اور ان کا مکان ہے جس میں ان کی جائے نماز ہے اور ان کے سجدے کی جگہ ہے. ان کا مکان ہے جس میں ان کی نماز کی جگہ اور سجدے کی جگہ ہے. بہا حجرات کان ینزل وسطها من اللہ نور یستضاء ویوقد. بہا حجرات، وہاں ایسے کمرے ہیں، بہا حجرات، وہاں ایسے کمرے ہیں، کان ینزل وسطها، جن کے درمیان میں، جن کے اندرون میں اترتا تھا، کانا ینزل وسطها، جس کے درمیان میں، جس کے اندرون میں اترتا تھا، من اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے، نورن، ایک نور. وہاں ایسے کمرے ہیں جن کے درمیان میں اللہ تعالی کی طرف سے نور اترتا تھا. وہاں ایسے کمرے ہیں، وہاں ایسے کمرے ہیں، وہاں ایسے مکانات ہیں جن کے اندرون میں اور جن کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اترتا تھا، ایک روشنی آتی تھی. یستضاء، جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے. یستضاء، استضاء، جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے. وہاں ایسے مکانات ہیں جس کے اندرون میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اترتا تھا. وہاں ایسے مکانات ہیں جس کے اندرون میں یا جس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اترتا تھا. یستضاء، جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے. ویوقد، اور اس کو روشن کیا جاتا ہے، اور اس کو روشن کیا جاتا ہے. یستضاء، جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اس پہ، اور اس کو روشن کیا جاتا ہے. بہا حجرات، او قد یوقد ایقاد، معنی روشن کرنا، او قد یوقد ایقادا، روشن کیا، اور اس کو اور اسے روشن کیا جاتا ہے، یعنی اس شمع کو بجھنے نہیں دیا جاتا ہے بلکہ اس شمع کو روشن کیا جاتا ہے. بہا حجرات، وہاں ایسے کمرے ہیں، کان ینزل وسطها، جس کے درمیان میں، جس کے اندرون میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اترتا تھا. کان یستضاء، جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے. ویوقد، اور جس سے اور اس کو روشن کیا جاتا ہے، جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اس کو روشن کیا جاتا ہے. معارف لم تطمس علی العہد آیوہا اتاها البلا فالآی منها تتجدد اصلا ہے. معارف لم تطمس علی العہد آیوہا اتاها البلا فالآی منها تجدد. معرفت، جمع معارف منت علم کے، علم اور علوم، تو معارف یہ علوم کے معنی میں، معارف علوم کے معنی میں. طمس یطمس طمسا کے معنی ہوتے ہیں مٹانا. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم. طمس یطمس طمسا کے معنی ہوتے ہیں مٹانا. لم تطمس، مجھول اس کو پڑھیں گے، لم تطمس. علی العہد، علی العہد ہے اصلا یہ علی مرور العہد، علی مرور العہد، علی مرور العہد، یعنی مرور زمانہ کے باوجود، مرور زمانہ کے باوجود، زمانے کے گزرنے کے باوجود
زمانے کے گزرنے کے باوجود، زمانے کے گزرنے کے باوجود. معارف لم تطمس علی العہد آیوہا، علی العہد آیوہا، آیتن کی جمع آیات اور آیو، آیتن کی جمع آیات اور آیو. معارف ایسے علوم ہیں، لم تطمس علی العہد آیوہا، لم تطمس اور اس کا فاعل ہے آیوہا، اس کا فاعل آیوہا جو نائب فاعل جو ہوتا ہے. ایسے علوم ہیں جن کے نشانات مرور زمانہ کے باوجود مٹائے نہیں گئے ہیں. لم تطمس، ایسے علوم ہیں جن کے نشانات مرور زمانہ کے باوجود مٹائے نہیں گئے ہیں. ایسے علوم ہیں جن کے نشانات آیوہا، جن کے نشانات علی العہدی مرور زمانہ کے باوجود لم تطمس مٹائے نہیں گئے. ایسے علوم ہیں جن کے نشانات مرور زمانہ کے باوجود مٹائے نہیں گئے. لفظ لحاظ سے دیکھیے، معارف علوم، لم تطمس مٹائے نہیں گئے، علی العہدی مرور زمانہ کے باوجود، آیوہا ان کے نشانات، ان کے نشانات. ایسے علوم ہیں جن کے نشانات مرور زمانہ کے باوجود مٹائے نہیں گئے. اتاہل بلا، اتاہل بلا، بلی یبلا بلن کے معنی ہوتے ہیں بوسیدگی، کہنگی، پرانا پن، قدامت. بوسیدگی، کہنگی، پرانا پن، قدامت. اتاہل بلا، ان پر بوسیدگی کا حملہ ہوا، ان پر قدامت کا حملہ ہوا، ان پر قدامت کا، ان پر بوسیدگی کا حملہ ہوا. اتاہل بلا، ان پر بوسیدگی کا، ان پر قدامت کا حملہ ہوا. اتاہل بلا بلی یبلا بلن، ان پر بوسیدگی کا، ان پر قدامت کا حملہ ہوا. فالآیو منہا تجددو اے تتجددو، تو اس سے وہ نشانیاں نئی ہو گئیں، اس سے وہ نشانیاں نئی ہو گئیں. فالآیو، تو اس سے وہ نشانیاں تو نئی ہو گئیں. فالآیو منہا تجددو، ان پر کہنگی کا، بوسیدگی کا، قدامت کا حملہ ہوا تو وہ نشانیاں نئی ہو گئیں، بالکل نئی ہو گئیں، بالکل صاف ستھری ہو گئیں، چمک اٹھی. معارف ایسے علوم ہیں جن کے نشانات کو مرور زمانہ کے باوجود مٹایا نہیں گیا، ان پر بوسیدگی کا حملہ ہوا تو وہ نشانیاں بالکل نئی ہو گئیں، نشانیاں نئی ہو گئیں. پھر سن لیجیے، بطیبۃ رسم للرسول ومعہد منیر وقد تعف الرسوم وتحمد. طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات ہیں اور روشن قبر ہے، اور نشانات مٹ جاتے ہیں. آیات من دار حرمت بہا منبر الہادی الذی کان یصعد. محترم گھر کے نشانات، محترم گھر کی نشانیاں مٹنے والی نہیں ہیں، محترم گھر کی نشانیاں مٹنے والی نہیں ہیں. وہاں اس رہنما کا ممبر ہے جس پر وہ چڑھ کر خطبے دیا کرتے تھے، وہاں اس رہنما کا ممبر ہے جس پر وہ چڑھ کر خطبے دیا کرتے تھے. وواضح آیات وباقی معالم ربع له فیہ مصلی و مسجد. اور واضح نشانیاں ہیں اور باقی نقوش ہیں، واضح نشانیاں ہیں اور باقی نقوش ہیں، اور وہ مکان ہے جس میں ان کی جائے نماز ہے اور جائے سجدہ ہے، سجدے کی جگہ ہے، جس میں ان کی مصلی نماز پڑھنے کی، اور وہ مکان ہے جس میں ان کی نماز کی جگہ ہے اور سجدے کی جگہ ہے. بہا حجرات کان ینزل وسطها، وہاں ایسے کمرے ہیں جن کے اندرون میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اترتا تھا، یعنی وحی آتی تھی. ایسے کمرے ہیں جن کے اندرون میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اترتا تھا، وحی آتی تھی. ایسی وحی
یستضاء جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور ویوقد اور اس کو روشن کیا جاتا ہے، یوقد اس کو روشن کیا جاتا ہے، یعنی ان علوم کو پھیلایا جا رہا ہے، عام کیا جا رہا ہے تاکہ روشنی مزید اور بڑھے، اس سے روشنی حاصل کی جا رہی ہے، اس کو روشن کیا جا رہا ہے۔ معارف لم تطمس ایسے علوم ہیں جن کی نشانیاں مرور زمانہ کے باوجود مٹائی نہیں جا سکی، جن کی نشانیاں مرور زمانہ کے باوجود مٹائی نہیں جا سکی، اتاہ البلا ان پر کہنگی کا، قدامت کا حملہ ہوا، تو یہ نشانیاں اس سے نئی ہو گئیں، یہ نشانیاں بالکل اس سے چمک اٹھی، نشانیاں اس سے چمک اٹھی۔ فالآی منہا تجدد، بس یہیں تک کریں گے انشاءاللہ۔